خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب کو کھولیں گے جو انصاف، قیادت اور انسانی کردار کی ایک بہت ہی غیر معمولی داستان بیان کرتا ہے۔ اچھا، ایک سوال جو اکثر تاریخ کے گلیاروں میں گونجتا ہے وہ یہ کہ کیا بر صغیر میں اسلام تلوار کے زور پر پھیلا؟ یہ ایک بہت بڑی بحث ہے نا؟ لیکن آج جو ہم کہانی دیکھ رہے ہیں وہ اس عام خیال کو ایک بالکل الگ زاویے سے چیلنج کرتی ہے۔ جی، ہم ایک ایسے تاریخی واقعے کو جانیں گے جسے صرف ایک فوجی مہم کے طور پر نہیں دیکھا جاتا بلکہ انصاف قائم کرنے کے ایک مشن کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس پوری داستان کا ہیرو کون ہے؟ ایک 17 سال کا نوجوان، ایک ایسی عمر جب اکثر لوگ اپنے مستقبل کے خواب ہی بن رہے ہوتے ہیں۔ اس نوجوان کو تاریخ بدلنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ تو آئیے اس دلچسپ کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو ہمارا ماخذی مواد ہمیں ملواتا ہے محمد بن قاسم سے، جو 695 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ صرف ایک بہترین فوجی حکمت عملی کے ماہر ہی نہیں تھے بلکہ ان کا ایمان بھی بہت پختہ تھا۔ اور ان کے مشن کا بنیادی اصول کیا تھا؟ ماخذ کے مطابق وہ یہ تھا: ہم زمین فتح کرنے نہیں، عدل قائم کرنے آئے ہیں۔ یہی ایک جملہ اس پوری مہم کا مقصد واضح کر دیتا ہے۔ اور عمر کیا تھی؟ صرف 17 سال۔ سوچیں ذرا، 17 سال کی عمر میں ایک ایسی ذمہ داری، ایک ایسا مشن کہ شاید بڑے بڑے منجھے ہوئے جرنیل بھی ایک بار سوچ میں پڑ جائیں۔ تو یہ مہم شروع کیسے ہوئی؟ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی لالچ یا زمین پر قبضے کی خواہش نہیں تھی، بلکہ اس کا آغاز ایک ناانصافی کے واقعے سے ہوا تھا۔ تو ہوا یوں کہ 711 عیسوی میں سندھ کے ساحل پر کچھ تاجروں کے جہاز پر قزاقوں نے حملہ کیا اور عورتوں بچوں کو قیدی بنا لیا۔ ان میں سے ایک عورت نے مدد کے لیے پکارا۔ یہ پکار جب گورنر حجاج بن یوسف تک پہنچی تو انہوں نے راجہ داہر سے قیدیوں کو رہا کرنے کا کہا۔ راجہ داہر نے صاف انکار کر دیا۔ بس یہی وہ انکار تھا جس کے بعد فوجی کارروائی کا فیصلہ ہوا، اور اس مشکل مہم کے لیے حجاج نے اپنے 17 سالہ بھتیجے محمد بن قاسم کو چنا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی کیسے ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ یہاں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ قاسم کا سب سے بڑا ہتھیار ان کی فوج یا تلوار نہیں تھی، بلکہ ان کے اصول اور ان کا کردار تھے۔ تو ہو کیا رہا تھا؟ پہلے دیبل شہر کو فتح کیا گیا اور اس کے فوراً بعد تمام شہریوں اور ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ کا اعلان کر دیا گیا۔ اب اس کا اثر دیکھیں۔ جب لشکر نیرون پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے ان کے انصاف کے قصے سن کر لڑنے کے بجائے خود شہر کے دروازے کھول دیے، اور پھر سیہون میں بھی بالکل یہی ہوا۔ تو یہ صرف تلوار کی فتوحات نہیں تھیں، یہ تو دل جیتنے والی بات ہو رہی تھی۔ اور یہ جملہ جو ہمارے ماخذ سے لیا گیا ہے اس پوری بات کا خلاصہ ہے۔ یہ فتوحات تلوار کی دھار سے کم اور کردار و اصول سے زیادہ تھیں، یعنی اصل فتح کردار کی تھی۔ بالآخر یہ مہم سندھ کے حکمران راجہ داہر کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ تک پہنچتی ہے۔ یہ صرف دو فوجوں کا ٹکراؤ نہیں تھا بلکہ دو مختلف نظریات کی جنگ تھی۔ اب ذرا ان دو فوجوں کا موازنہ دیکھیں۔ ایک طرف محمد بن قاسم کی چھوٹی مگر منظم فوج تھی جو انصاف کے جذبے سے لڑ رہی تھی۔ دوسری طرف راجہ داہر کی ایک بہت بڑی اور طاقتور فوج تھی، لیکن اس کی حکومت خوف، بھاری ٹیکسوں اور ذات پات کے سخت نظام پر قائم تھی۔ تو فرق بالکل واضح ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ راجہ داہر کو شکست ہوئی، وہ مارا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ظلم کے دور کا خاتمہ ہو گیا۔ ماخذ کے مطابق یہ سندھ کے لوگوں کے لیے امید کی ایک نئی کرن تھی۔ سندھ اور پھر ملتان جیسے امیر شہر کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم کی کامیابی اور مقبولیت ہی نئی سیاسی قیادت کے لیے ایک خطرہ بن گئی، اور یہیں سے قسمت نے ایک بہت ہی افسوسناک موڑ لیا۔ دیکھیں کہ سب کچھ کتنی تیزی سے بدلا۔ 714 عیسوی میں حجاج بن یوسف، جو قاسم کے سب سے بڑے حمایتی تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی سال ایک نیا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک تخت پر بیٹھا، جو قاسم کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور اگلے ہی سال 715 میں اس فاتح کو دارالحکومت واپس بلایا گیا، زنجیروں میں جکڑ کر اور بغیر کسی مقدمے کے جھوٹے الزامات کی بنیاد پر پھانسی دے دی گئی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 20 سال تھی۔ اپنی تاریخ ساز مہم شروع کرنے کے صرف 3 سال بعد ایک ہیرو کا یہ انجام ہوا۔
بھلے ہی ان کی زندگی کا سفر بہت مختصر تھا، لیکن یہ بیانیہ دلیل دیتا ہے کہ ان کے جو اثرات تھے وہ آج بھی زندہ ہیں اور ان کی میراث دائمی ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماخوذ کے مطابق ان کی میراث کو کس چیز نے لازوال بنایا؟ ان کے اصولوں نے۔ انہیں صرف ایک فاتح کے طور پر نہیں بلکہ ان کے انصاف کی وجہ سے یاد رکھا گیا۔ بے تحاشا دولت کے باوجود انہوں نے سادہ زندگی گزاری، عام شہریوں اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی، اور اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں، کردار اور اصولوں میں ہوتی ہے۔ تو آخر میں ماخذ ہمیں اس سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ محمد بن قاسم کا کردار کیا تھا؟ کیا وہ صرف ایک فاتح تھے جنہوں نے زمین پر قبضہ کیا، یا وہ ایک ایسا شخص تھے جنہوں نے انصاف کے ایک نئے نظام کے لیے دروازہ کھولا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور و فکر کی گنجائش ہمیشہ باقی رہے گی۔